الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیپ پیرالائسس، نیند کے دوران مفلوج ہونا جنات کا سایہ یا پھر ایک بیماری۔ سلیپ پیرالائسس ہوتا کیا ہے؟ نیند ایک انتہائی خوفناک قسم سلیپ پیرالائسس، یہ عمل دراصل انگریزی میں سلیپ پیرالائسس کا تجربہ ہوتا ہے، جو ایک عام کیفیت یا عمل ہے۔ اس عمل کے دوران انسان خود کو ہوش میں تو محسوس کرتا ہے مگر حرکت نہیں کر پاتا۔ اس عمل کو عام لوگ متاثرہ شخص پر جنات کا اثر سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایک بیماری ہے۔ ایک رات دوران نیند میں نے محسوس کیا کہ میرے سینے پر کوئی بھاری مخلوق چڑھ کر مجھے دبوچ رہی ہے۔ وہ میرا گلا دبا کر مجھے مارنا چاہتی ہے۔ میں نے اس مخلوق سے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی اور پھر کچھ مزاحمت کے بعد بالآخر میں کامیاب ہو گئی اور وہ مخلوق ہوا میں کہیں اڑ کر غائب ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی لیکن اس وقت تک میرا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ جس سے میں نے مزاحمت کی، کیا وہ بھوت کا سایہ تھا یا محض ڈراؤنا خواب یا پھر کچھ اور؟ میں نے اس معاملے کو یہیں نہیں چھوڑا۔ میں نے اس کی جان پین کی، جس کے بعد مجھ پر ایک انتہائی دلچسپ حقیقت عیاں ہوئی۔ پتہ چلتا ہے کہ میری طرح اکثر لوگوں کو دوران نیند کچھ ایسی ہی مزاحمت کرنی پڑتی ہے۔ انہیں بھی اپنا جسم مکمل مفلوج محسوس ہوتا ہے۔ اس کیفیت کے دوران ان کے جسم کے تمام مسل حرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر لوگوں کو دوران نیند اپنے سینے پر بہت بھاری پن محسوس ہونے لگتا ہے۔ اپنے بستر سے اٹھنے کی ہمت تک نہیں ہو پاتی۔ سلیپ پیرالائسس اکثر یا تو نیند میں ہوتا ہے یا پھر جب آدمی نیند سے بیدار ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے۔ اس کیفیت کے دوران آدمی اپنے جسم پر ایک شدید قسم کا دباؤ محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو یا پھر ایک خوفناک شکل کی مخلوق اس کے جسم پر چڑھ بیٹھی ہے، جو اس پر مختلف طریقوں سے حملے کر رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہی ہے جب تک اس شخص کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتا ہے، سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت چند سیکنڈ سے لے کر چند منٹ تک رہ سکتی ہے، بعض مرتبہ کچھ طویل بھی ہو جاتی ہے۔ سلیپ پیرالائسس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ صدمہ، اضطرابی کیفیت، ذہنی دباؤ۔ اکثر ان وجوہات کی بنا پر سلیپ پیرالائسس کا زیادہ امکان ہو سکتا ہے۔ دوران نیند انسانی جسم مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ نیند کے ان مراحل میں ایک مرحلہ REM کہلاتا ہے، جس میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران آدمی بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے، اپنے دماغ میں ہونے والے واقعات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ اس عمل کے دوران قدرتی طور پر ہمارا جسم مفلوج ہو جاتا ہے تاکہ دوران خواب ہم اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ جسم کا مفلوج ہونا قدرتی عمل ہے جو ہمارے لیے ایک تحفہ بھی ہے، مگر جب آدمی REM نیند کے دوران خواب بینی کے مرحلے کے ختم ہونے سے پہلے بیدار ہو جاتا ہے تو اس وقت سلیپ پیرالائسس ہو جاتا ہے۔ اس دوران ہمارے جسم کے مسلز کی حرکت بند ہو جاتی ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دوران خواب آدمی خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ جب آدمی کا دماغ اس ریپڈ آئی موومنٹ فیز سے پہلے ہی نکل آتا ہے تو سلیپ پیرالائسس ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت تک جسم حرکت نہیں کر پاتا۔ بہت سارے افراد دوران سلیپ پیرالائسس قریب خیال ہیلوسینیشن محسوس کرتے ہیں، اور یہ کس وقت ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کا دماغ ابھی تک خواب کی حالت میں ہی رہتا ہے۔ انسان دوران سلیپ پیرالائسس عجیب و غریب شکلیں وغیرہ دیکھتا ہے۔ دوران سلیپ پیرالائسس
فریب خیال کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے ایک انٹروورٹ فینومینا کہلاتا ہے، جس میں سلیپ پیرالائسس محسوس کرنے والا آدمی کچھ عجیب و غریب قسم کی مخلوق کو اپنے ارد گرد محسوس کرتا ہے۔ دوسری طرح قریب خیال کو انکوبیس بھیانک سپنا کہتے ہیں، جس میں آدمی اپنے جسم پہ کوئی عجیب و غریب مخلوق بیٹھی ہوئی پاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ مخلوق اس کا گلا دبا رہی ہے یا اس کے جسم کو زور سے جکڑ رہی ہے۔ اس وجہ کئی منٹ تک آدمی اٹھ نہیں پاتا۔ اگر تجزیہ پر آئیں تو زیادہ تر کیفیت 10 سے 20 سال تک کی عمر کے افراد میں ہوتی ہے۔ سلیپ پیرالائسس کا کوئی مخصوص علاج نہیں ہوتا، لیکن اس کیفیت کی شدت کی صورت میں مریض کو اینٹی ڈپریشن کی میڈیسن دی جاتی ہیں۔ تاہم مختلف ماہرین صحت اس کا علاج اپنے حساب سے مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، جیسے کہ تھراپی ٹیکنیکس بھی استعمال کرتے ہیں، جن سے آدمی اپنی نیند میں کوجنیٹو ہے، اس لیے سلیپ پیرالائسس پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔